ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کے کیف و سرور میں سرشار ہو کر اس عشق کی اعلیٰ منزل فنا فی رسول کے حصول کی تمنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا یعنی الفت و محبت میں ہمیں ایسا گم کر دے کہ پھر ہم ایسے کھو جائیں کہ ہماری خبر کو خبر نہ ہو۔ مصرع ثانی بہت ہی غور طلب ہے، اس کو حل کرنا مجھ جیسے بے علم اور ناکارے کی بساط و رسائی سے دور ہے۔ پھر بھی یہ شعر جس مقدس ذات گرامی کی مدح و ثنا میں لکھا گیا ہے اور جس ولولے سے لکھا ہے، اس عاشق صادق کے فیض و عطا اور نگاہ توجہ کے طفیل اس شعر کو حل کرنے کی جرت کرتا ہوں۔ مصرع ثانی کے الفاظ ہیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی ہماری تلاش کرے لیکن اپنی خبر کو بھی خبر نہ ہو۔ یہاں پر ڈھونڈا کرے کا جملہ غور و فکر کا طالب ہے۔ ڈھونڈا کرے یعنی تلاش کیا کرے، مگر کون تلاش کرے؟ یہاں ایک معمہ ہے کیونکہ اس کے بعد کا جملہ خبر کو خبر نہ ہو ہے۔ ابھی تو خبر کے دو الگ الگ معنی ہم وہی اخذ کریں جو ہر لغت کے کالم میں درج ہیں، یعنی ڈھونڈا کرے لیکن ہمارے ہوش یعنی ہماری سدھ بدھ کو ہی ہمارا پتہ معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی ڈھونڈا کرے والا مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہے کہ اس عالم میں کہ جب ہماری سدھ بدھ ہی کو ہمارا پتہ معلوم نہ ہو تو اس وقت ڈھونڈنے کی زحمت گوارا کرنے والا کون ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ڈھونڈنے کا کام خبر کا ہے، یعنی خبر ہوش ہم کو ڈھونڈے لیکن خبر کو ہی خبر پتہ نہ ہو، یعنی ڈھونڈنے والی بھی خبر اور ڈھونڈنے کے نتیجے میں لا علم رہنے والی بھی خبر۔ یہ تشریح میرے کچھ مخزوم و معظم نے کی ہے۔ راقم الحروف ان کا ادنا خادم اور غلام ہونے کی حیثیت سے ان کی عظمت و بزرگی کا بصد احترام قائل ہے، لیکن حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی تشریح جو انہوں نے کی ہے راقم الحروف متفق نہیں، کیونکہ اس مصرع کے وسط میں اپنی کا لفظ ہے، یعنی ہماری، اور اگر ڈھونڈنے والے کا منصب خبر کو عطا کیا جائے تو یہاں اپنی کا لفظ نہ ہوتا بلکہ خود کا لفظ ہوتا، اور معنی یہ ہوتے کہ خبر ڈھونڈے لیکن خود خبر کو خبر نہ ہو، لیکن اس شعر میں خود کا نہیں بلکہ اپنی کا لفظ ہے۔ اور اب معنی یہ ہوئے کہ ڈھونڈا کرے کون، یہ بعد میں حل کرتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود اس کو ہمارا پتہ نہ چلے، اور یہ معنی کہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اور یہ معنی کچھ ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا راقم الحروف اپنی ناقص رائے، کم فہمی، کم وضاحتی، کم ظرفی، کم مائکی اور بے علمی کا اعتراف کرتے ہوئے واقعات و حوادث اور اس کی گواہ و عادل ہیں کہ عشق میں جب انسان فنائیت کی منزل پر پہنچتا ہے تب اس عاشق کے قرب و اضطراب کو ایک سکون و راحت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عشق کی ابتدائی منزل سے اب تک اس نے زمانے کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے بھی عشق میں اپنی ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے۔ مسلسل کیے جانے والے مظالم کو جھیل جھیل کر اس کا دل چھلنی ہو چکا ہے، وہ صرف اس امید میں ظلم و ستم برداشت کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنی منزل مقصود کو پا لے گا۔ وہ فراق محبوب میں بے قرار ہوتا ہے، وصل محبوب کے لیے تڑپتا ہے اور ایک انکہی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ زمانے کے لوگ اس کے قابل رحم حالت پر ترس کھانے کی بجائے اپنی ترش روئی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور اس عاشق کو دیوانہ اور پاگل ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق زمانے کی نگاہوں میں تو دیوانہ ہوتا ہے، لیکن باعتبار فہم عشق وہ بہت ہی فرزانہ ہوتا ہے۔ زمانے والوں کے رویے کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، زمانے کی بے دردی و بے قدری اور بے مروتی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت و طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ زمانے والوں کو دندان شکن جواب دے کر ساخت بھی کر دے، لیکن وہ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی منزل مقصود کی مسافت بہت طویل ہے جو اسے جلد از جلد طے کرنی ہے۔ لہٰذا وہ زمانے والوں سے بے اعتنائی، بے خبری اور بے وقتی اختیار کر کے اپنی دھن میں مست رہ کر زمانے والوں سے مطلقاً بے التفاتی اپنا لیتا ہے۔
اور شوق وصال حبیب کی آرزو کو زیادہ تیز کر کے اپنی راہ میں آگے بڑھتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے مقصد اور اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے، تب وہ اپنے مقصد کے حصول کی نشاط و انبساط کی کیف میں سرشار ہو کر دنیا مافیہا سے اعلیٰ حدگی اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا والوں کے ماضی میں کیے ہوئے سلوک اسے یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ انتقام سے پرے ہو کر دنیا والوں سے ہی بیگانگی اپنا لیتا ہے۔ جب وہ تکمیل و حصول درجات کے بعد دنیا سے اوجھل ہو جاتا ہے اور دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ جس کو ہم دیوانہ دیوانہ کہہ کر دھتکارتے تھے وہ تو صاحب درجات و مراتب ہے، تو اب دنیا اس کو ڈھونڈنے دوڑتی ہے، لیکن وہ عاشق اب ہاتھ کہاں آتا ہے۔ اس کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بقول حضرت رضا، جس کو ان کے مقام کا پتہ مل گیا، بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہو گیا۔ وہ عاشق صادق اپنے آقا مولا کے عشق میں محو فنا ہو کر دنیا سے ایسا گم ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کو ڈھونڈنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس کی خبر پتہ نہیں لگتی۔ اور یہی مطلب حضرت رضا بریلوی کے شعر کا ہے کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہوتا ہے اس کو دنیا کتنا ہی ڈھونڈے مگر اس کے سراغ کا پتہ نہیں لگتا۔ فناف رسول کی منزل تک پہنچنے والے عشاق صادقین دنیا سے قطع تعلق ہو کر بحر عشق میں غوطہ زن ہو کر دنیا سے اس طرح پوشیدہ ہوتے ہیں کہ دنیا والے کف افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔